اپنے مرحومی کی بلندی درجات کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے جتنے حاضرین میں بیمار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد سے جلد یابی کے لیے محمد والے محمد کے ذات پر بآواز بلند تر صلوات تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند تر صلوات تشدوی شفیع رضا سید نساء العالمین بنت رسول مادر حسنین زوجہ علی امیر المومنین بآواز بلند تر صلوات سب سے پہلے تو خالق مالک رازق پروردگار جو لائق حمد و ثنا ہے اس کی حمد بجا لاتے ہیں جتنا کہ وہ لائق حمد ہے، اور درود بھیجتے ہیں محمد والے محمد پر جتنا ان پہ درود بھیجا جانا چاہیے۔ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اور مومنوں کو بھی اللہ حکم دے رہا ہے کہ یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً وہ خالق اس لائق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ یقیناً جہاں محمد والے محمد جیسی نعمتیں دی ہیں تو پھر تو سانس کم ہے، شکر زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اللہ نے جن اور اس کو خلق کرنے کا مقصد قرآن کریم میں بڑا واضح ہمیں بتا دیا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ میں نے عبادت کے لیے خلق کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ یہاں پہ عبادت سے مراد صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، روزے رکھ لینا نہیں ہے، بلکہ ہر اس معیار کو زندہ رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا۔ اسی وجہ سے کربلا آباد ہوئی ہے کہ وہ تمام معیارات امام حسین نے جب دیکھی کہ ان کے اندر روح ختم ہو گئی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو زندہ کرنے کے لیے سب سے کم نذرانہ جو پیش کیا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنی جان رائے خدا کر دی تھی۔ جناب زینب کا یہ کہنا اللہ تقبل منا ھذا القربان، کیا وہ لاش حسین جس میں پامالی ہو چکی تھی، وہ لاش حسین جو بے سر پڑا تھا، وہ لاش حسین جو بے گور و کفن پڑا تھا، وہ لاش حسین جو صحرائے کربلا میں بکھرا پڑا تھا، اور ایک بہن کوئی عام بہن برداشت نہیں کر سکتی، یہ جو شریکت الحسین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو اس لیے اس دنیا میں بھیجا تھا تاکہ وہ تمام تر کردار جو ہے دنیا کے سامنے بتائے جو کوئی عورت کے باقی مردوں کے ساتھ ہوتے۔ جناب زہرا نے آ کے بتایا ایک بیٹی کو باپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، جناب سیدہ نے بتایا ایک بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، جناب سیدہ نے بتایا کہ بچوں کی ماں بن جاؤ، خدا یہ شرط دیتے تو پھر بچوں کے ساتھ کیسا کردار نبھانا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ کردار باقی تھا جس کے اندر دوبارہ سے روح پھونکنا باقی تھی، اللہ نے جناب زینب کبریٰ عالیہ کو اس دنیا میں بھیجا۔ وہ ہستی دنیا میں آئی تو انہوں نے بتایا کہ ایک بہن کا بھائی کے ساتھ کردار کیسا۔ کربلا کے صحرا میں امام حسین کی تمام قربانیاں رائے نہ چلی جاتی اگر یہ شریعت
الحسین کربلا کے اندر اگر امام حسین نے اپنا جو سارا کنبہ قربان کیا سب ختم ہو جاتا اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا ہوتی۔ روایات میں موجود ہے، آپ نے سنا بھی ہے کہ امام حسین کی قبر پہ 1,24,000 انبیاء ہر شب جمعہ شکریہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اے مولا والا حسین، آپ نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا، ہماری محنت کو زندہ کر دیا، ہماری محنت کو بچا لیا۔ مولا حسین پھر ان کا شکریہ وصول کر کے کربلا میں نہیں رہتے بلکہ اپنی شریکت الحسین زینب کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے شکریہ کرتے ہیں، اے زینب تمہیں ساری مصیبتیں جھیلی، بھائی کے لاشے کو بے گور و کفن تجھے چھوڑنا پڑا، اور جس کی محبت میں تو نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو آئی تھی وہ تم نے زندہ کیا، تم نے سارا کچھ برداشت کر لیا، جتنا نقصان میرا ہوا اتنا تیرا بھی ہوا، لیکن تیری تو چادر بھی چھتی تھی، ہاں تجھ پہلے بھی دیتی رہی۔ جناب زینب کو 3 دن میں بتایا کہ بہن کا بھائی کے ساتھ کردار کیسے نبھانا۔ السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد صرف آج کریا کر لینا نہیں ہے، امام حسین کی قربانی کا مقصد صرف آج رونا نہیں ہے، اداکاری ایک تقریر ہے، وہ پیغام ہے ایمان کی طرف سے ہمیں کہ ہاں فرش ادا بچھاؤ، میرے جد مظلوم میرے ماما حسین ابن علی کی صفِ اللہ کے اندر آ کے تم نصیحت حاصل کرو۔ اساتذہ گرامی، مقصد کربلا کی تفسیر کا مقام ہے مجلس اعلیٰ، قرآن کی تفسیر کا مقام ہے مجلس اعلیٰ۔ مجلس بظاہر مجلس حسین کے ٹائٹل سے منعقد ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ذکر خدا ہو رہا ہے، اس کے اندر ذکر انبیاء ہو رہا ہے، اس کے اندر ذکر قرآن ہو رہا ہے، اس کے اندر ذکر حدیث ہو رہا ہے، اس کے اندر اخلاقیات بتائے جا رہے ہیں، اس کے اندر قرآنیاں بتائی جا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک تمام تر اخلاقیات کے مجموعے کا نام ذکر امام حسین علیہ السلام۔ اگر تمام قدروں کو جمع کیا جائے تو آج مجلس امام حسین میں ہمیں ملتی ہے، ہمارے غیر ہم سے بحث نہیں کرتے، غیر شیعہ مومن کے پاس بیٹھ جائیں تو بحث و مباحثہ نہیں کرتے، کیوں؟ ایک ہی جواب، ان کو تھوڑی بھنک لگ جائے کہ یہ لگتا ہے شیعہ ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہ یہ تو ماؤں کے بیٹوں سے سیکھ کے آتے ہیں۔ ماں کا بڑا احسان ہے، اس نے یا علی کی لوری ہمیں سنا کے پرواز چڑھایا ہے، بات کا بڑا احسان ہے، ہلکے میں لے کے یا حسین سکھایا ہے، اور یہ بھی احسان ہے کہ خود بھی مجلس سننے کے لیے ہدایت دینے کے لیے گئی تھی، اولاد کو پکڑ کے ساتھ لے کے گئی تاکہ سکھائے کہ بچوں رستہ یہ ہے، یہ تربیت ماں کی کر دی ہوئی ہے۔ اسلام گرامی، ہم نے اس مجلس اعلیٰ سے بہت کچھ درک کیا، ہمارے اندر اتنی معلومات ہیں غیر کے اندر نہیں، قرآن کو جتنا ہم نے سمجھا ہے، جتنا ہم نے پڑھا ہے، ہمارے غیروں نے نہیں پڑھا۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دلیل، وہ کا دلیل کا تقاضا کرنا یہ ہے کہ قرآن ہم نے پڑھا ہے، سمجھا بھی، ہم جب بھی بات کرتے ہیں قرآن کی آیات کو سامنے رکھتے ہیں۔ ہم اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور رسول خدا جنہوں نے اپنا تعارف بنا مدینہ العلم سے کرایا ہے اور اپنے ولی جانشین اپنا خلیفہ بلا فصل امیر المومنین جناب علی بن ابی طالب کا تعارف علم
کے ساتھ کروایا ہے کہ وہ باب علم ہے، وہ مدینہ علم کے دروازے، تو جو کوئی بھی علم کی تحقیق پہ آئے گا اسے پہلے جناب امیر المومنین کے پاس آنا پڑے گا۔ ہم مومن کبھی جاہل نہیں ہو سکتے، ہمارے تعارف میں جہالت نہیں لکھی ہوئی۔ عزیزان کرام، مقصد امام حسین کو اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم جاہل سے بھی، کیوں؟ اگر ہم جان بوجھ کے جو جانتے ہیں اس پہ عمل نہیں کریں گے تو گویا ہم اس پڑھے لکھے جاہل کی طرح زنگریں۔ جو جانتا ہے جب کہنے میں کھڑا ہوگا تو اس کو زیادہ سزا دی جائے گی بدرجے جاہل کے۔ جاہل کی پھر بخشش ہو سکتی ہے، نجات ہو سکتی ہے، چھوٹ ہو سکتی ہے، جاننے والے کی نہیں۔ کیوں؟ جانتا بھی تھا اور پھر عمل نہیں کیا۔ عزیزان کرام، آصف باشعور لوگ اہل علم ہیں، اہل فضل ہیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی اس مجلس اذان سے اگر آپ درس لے کے نہیں اٹھے، کچھ آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں ہوا تو پھر آپ کا بیٹھنا جو ہے وہ عبادت شمار نہیں ہوگا۔ آپ اس محفل میں بیٹھے جہاں پہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کے بیٹھنے کا بھی فائدہ۔ سارے کرام، ذکر امام حسین اگر گریا کرنا ہے تو وہ ذاکر کا محتاج نہیں، کہیں پہ بھی مصائب ذہن میں لے آؤ، خود ہی پڑھو، خود ہی جو ہے اس پہ گریا کر لو، اجر و ثواب اتنا ہی ہے جتنا مجلس میں آگے کرتے ہو۔ عزیزان کرام، ہم نے پورا محرم مجالس اعلیٰ کے اندر بسر کیا اور روزانہ اپنے ایک ایک دو دو چار چار مجالس جو ہیں سنی ہیں۔ اب وقت ہے کہ آخر ماہ محرم میں ہم یہ نتیجہ عرض کریں کہ میں نے کیا سیکھا۔ کیا وہ امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد قربانی تھا، وہ اپنا آپ کو جو دین کی راہ پہ قربان کر کے زندہ جاویدہ ہو جانا، کیا ہم نے اس کو سیکھا سمجھا کہ بس اگلے محرم کا انتظار اور بس؟ صدی گرامی، مقصد امام حسین ضائع ہو جائے گا۔ اگر ہم ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہم ظالم کے ساتھ شمار ہو جائیں گے۔ اگر مظلوم کا ساتھ نہ دیں گے تب بھی ظالم کے ساتھ میں، اگر جھوٹ پہ ہم آواز بلند نہیں کریں گے تو مقصد امام حسین حل نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے اندر جرأت شجاعت پیدا نہیں ہوگی، ہم کوئی کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی تو مقصد امام حسین حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ اگر ہم نے اپنے اندر سے جدیدی قدروں کو ختم نہ کیا اور امام حسین کی قدروں کو ہم نے نہ اپنایا تو مقصد امام حسین اور عاشورہ کے اندر پورا مہینہ کیوں چکر لگانا، چکر رہ جائے گا، حاصل کچھ نہیں۔ اصل نگران جب تک مقصد امام حسین علیہ السلام کو ہم اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کریں گے تب تک ہم حق نہیں ادا کر سکتے عزادار ہونے کا۔ یہ عزاداری کے رونا ہی کہ یہ سنت رسول خدا کی ہے، سنت معصومین ہے، ان کا رونا کا مقصد تھا۔ اور سجاد روتے تھے تبلیغ کی، کوئی تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے، ہر طرف مہر تھے، ہر طرف جاسوس تھے، ہر طرف ظالم تھے، تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے۔ مولا نے روک کے اور پھر رونا کہاں سے؟ دعاؤں میں رونا شروع کیا، اس میں پاپا پہ روتے، وضو کرتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا اب وضو کرتے پانی دیکھ کے روتے ہیں، ایک عمل میں روتے ہیں، 40 سال رونا۔ منطق تو سچی ہے کہ امام جنگ لڑ رہے ہیں آنکھوں کے ذریعے، کہ خوشی میں کوئی نہیں پوچھتا ہے کیا ہوا، لیکن کوئی جوان رو رہا ہو، کوئی مرد رو رہا ہو اور عزت شرف والا رو رہا ہو تو ہر ایک سوال کرتا ہے کیوں رو رہے ہو؟ تو بات نہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ پھر پیغامی مولا سجاد ہمارے سامنے جب کسی نے کہا بولا اتنا گریا
بنال کو کہا یہاں تک کہ اس نے کہا کہ تو آپ کا ورثہ ہے شاید. پھر کہا بنال کو نے انصاف نہیں کیا, شہادت ورثہ ہے, ہمارے سر کا تاج ہے, لیکن ماؤں بہن اور پھوپھیوں کے ساتھ بازار و دربار میں جانا, شرابیوں سے ہم کلام کرنا, ہماری مصروفات کا یہ بھی ہمارا رزق. اگر ہم سیرت جناب زینب سلام اللہ علیہ کو نہیں دیکھیں گے تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس کردار کو نہیں سمجھ کے اپنائیں گی تو جناب زینب کا بازاروں میں خطبہ دینا پائے گا, چلا جائے گا. جہاں پہ امام حسین کا امتحان ہے وہ جناب زینب سلام اللہ کا بھی امتحان تھا. جہاں جناب امام حسین نے کربلا کی تیاری کر رکھی تھی, وہاں پہ جناب زینب سلام اللہ نے بھی کربلا کی تیاری کر رکھی تھی. اگر وہ آمادہ نہ ہوتی تو کربلا میں ویسے ہی جان کو بیٹھا. جناب زینب کو وہاں امیر المومنین نے بھی بتایا تھا کہ خطبے دے. جناب زینب آخری وقت جب مولا عباس نے اجازت دی تھی نا, اس وقت بلایا تھا عباس, آج پتہ چل گیا. کہا اندازہ کیا پتہ چلا؟ کہا کہ مجھے کہتے تھے تیرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوگی, تیری رضائیں لوٹ لی جائے گی, تجھے شام و کوفہ کے درباروں میں بھیجایا جائے گا. میں یقین نہیں کرتی تھی, اگرچہ یقین تھا کہ بابا نے کہا ہے, لیکن دل نہیں مانتا تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہوں. آج پتہ چل گیا کہ میں خطبے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار عظیم کردار ہے. جناب زینب نہیں روئی ہے کربلا. مولا حسین کے ناشے میں جتنی دیر میں اتنا روئی ہے. روایات میں بتایا گیا کہ یہ ہاتھ آگے بندے ہوئے تھے, اتنا ماتم کیا کہ پسے گردن باندھ دی. جناب زینب نے دیکھا کہ اگر اب میں گریا کروں گی تو یہ مستورات, یہ بچے بھی گریا کریں گے. جناب زینب نے ان کو سہارا دیا. بی بی کوفے کے دربار میں خطبے دے رہی, اس لیے وہ جن کی تاریخ میں یہ بتایا گیا کہ وہ مستور ہے جس نے کبھی اپنے بابا سے بھی کلام نہیں کیا. پوچھا بابا سے کیوں کلام کرتی ہو؟ کہا کہ مجھے حیا محسوس ہو. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی دشمنی کا بھی ایک بیان بتایا. ہر کسی کے سامنے بی بی نے خطبے میں کیے. کوفہ کو پتہ کیا کہ ہم نے سرکار لے گئے. جب اس نے کہا کہ دیکھا اللہ نے ان کو تمہارے بھائیوں کو, تمہارے مردوں کو قتل کر دیا, تو بی بی نے تاریخی جملہ کہا ہمارا ہے تو وہ اتنا جمیلا, میں نے اللہ سے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا, خیر ہی خیر ہے. بی بی وہ ہستی ہے جن کے کردار کو دیکھیں اور ہم اپنے مزدورات کو دیکھیں اور اپنے معاشرے کو دیکھیں تو یقیناً اگر خان سر پہ ڈالنے کا جی نہ کرے تو پھر ہم ایسے موقع ہیں کہ اگر ہم جناب زینب کی رضائی کا ماتم کرتے ہیں اور ہماری ماں بہنیں جو ہیں وہ ہم اجازت بھی دیتے ہیں کہ جاؤ بازاروں میں جانا ہے تو میری رضائی چلے جاؤ, پھر مقدم چادر چلی جاؤ, یہ تو قدم ہی تو جاننا ہے. اچھا چلو جی یہ قدم ہی تو ہے, یہ تو بھائی تو ہے, یہ فلانے تو ہے, یہ ہمسائے نہ غیر محرم ہے, تو پھر یہ کردار زینبی نہیں ہے کہ تمہاری بیویاں ان کے پاس بیٹھے, تمہاری بیٹیاں ان کے پاس بیٹھے, تمہاری مائیں ان کے پاس بیٹھے. جناب سیدہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے. پتہ چلا دروازے پہ آہٹ ہوئی ہے, کہاں کوئی صحابی ہے. جناب زہرا نے کہا بابا ٹھہریے, اندر چلے جا. جتنا بھی صحابی ہے رسول خدا کا معزز ہے. آہٹ سے پتہ چلا کہ ہاں کوئی ہے. جناب زہرا نے کیا بہترین ہمیں درس دیا ہے کہ ہاں بابا
مجھے جانے دیجیے. کہا بیٹا وہ نابینا ہے, وہ آپ کو نہیں دیکھ پائے گا. تو جناب زہرا کہتی ہے بابا میں تو نابینا نہیں ہوں. پھر یہ بہترین کر جناب سیدہ کا کہ نہ کوئی کسی نامحرم کو دیکھے, نہ کوئی نامحرم اسے. یہ سب سے بڑا امتحان تھا بیٹے رسول خدا کی مذکورات کے لیے کہ انہیں بے مقدم اور چادر ہونا پڑا. پیاسی رہی. جناب زینب سلام اللہ کھڑے کے نماز نہیں ادا کر سکتی. وجہ کیا تھی؟ اتنی نگاہت اور کمزوری ہو چکی تھی, پانی کی کمی تھی, بھی کھڑے ہو کے نماز نہیں ادا کر سکتی. اور پانی اتنا مختصر ملتا تھا کہ یہ کڑیوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سجاد پہ ڈال دیا جاتا تھا, یا گھونٹ گھونٹ کر کے سب کو دے دیا جاتا تھا, پانی ختم ہو جاتا. وہ فاضلی پانی نہیں دیا گیا تو بہت کم. اور شام کے دربار میں بھی پانی بہت مختصر ملتا تھا. لیکن یقین مانیے کہ کم از کم ویسے تو بہت زیادہ تعداد میں بتایا گیا کہ بیویوں کو چادریں ملی ہیں, لیکن مولا سجاد نے شریعت حسین جناب زینب سلام اللہ کے وجود کے ہوتے ہوئے کوئی فیصلہ خود نہیں کیا. ہر فیصلے میں اپنی سے مشاورت کرتے تھے. جب کوئی مومن آتا تھا کہ ہمارے لیے کوئی حکم ہونا, تو کوئی چیز چاہیے تو جناب زینب کے پاس جاتے تھے اور سوال کرتے تھے یہاں پہ ہمارے مومن جانے والے آئے ہیں, کچھ چاہیے تو بتائیے. کہا ہو سکے سجاد تو چادریں دلوا دیں. وہ چادریں کتنے منٹ کے لیے ملتی؟ 2 منٹ, 4 منٹ, 5 منٹ. کیسے اتاری جاتی تھی؟ ہاتھوں سے حکم دے کے نہ. روایات میں ہے کہ نیزوں کی انیوں کے ساتھ سر میں نیزوں کی انی چبھا کے زخمی کر کے چادریں کھینچ دیا. کتنی آبادی کی کم از کم 7 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ بیویوں نے چادروں کا مطالبہ کیا اور اسے سروں سے چھین لے گئے. ایسا نہیں کہ رہا پتا تھا 2 منٹ کے بعد چھن جانی ہے, پانی بھی مانگ سکتے تھے نا, پھر بھی اجازت. اور پھر ہمیں کردار زندگی کو اپنانا ہے تو کم از کم ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جناب زینب کی زبانی تو سن لیں کہ ہاں ان کو مشکل کہاں پہ ہوئی. سالارے قافلہ امام حسینی ہے جناب زینب. سوال کیا گیا, کسی عام بندے نے نہیں کیا, شکیل اشکیہ نے کیا, ظالم نے کیا, یزید نے شراب پی کے نشے کی حالت میں کیا. اے بنت علی تجھے سب سے بڑا دکھ کہاں پہ لگا ہے؟ تجھے سب سے بڑی مصیبت کہاں پہ دیکھنے کو ملی؟ اور جتنے مظاہر کروائے وہ ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا بیوی نے, لیکن یہ سوال سب سے مختلف تھا. جناب زینب نے یہاں پہ کہا یقیناً حسین بھائی کی شراکت بڑی عزیز تھی, محبوب بھائی تھا, اس کا کفن اس طرح کر کے ذبح ہو جانا بہت بڑا میرے لیے صدمہ تھا. کہا علی اکبر کے سینے کے اندر بچی کا لگ جانے کا دکھ بھی بہت زیادہ تھا. وہ قاسم کا گھوڑے سے گر کے پامال ہو جانا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا, اور کربلا کی خاک کا کے شفا میں تبدیل ہو جانا بہت بڑا صدمہ تھا. کہا وہ علی اصغر ششما ہے کہ ایک کان سے دوسرے کان تک نہر ہو جانے کا بھی بہت غم ہے. کہا اپنے بھیا عباس کا اپنے بازوؤں پہ گھوڑے کی سین سے زمین پر گر جانے کا بھی زخم دل میں ڈالا ہے. کہا پھر تجھے غم کہاں سے زیادہ لگا؟ کہا کہ کوفہ کے اندر میرے اوپر صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی, وہ بھی میرا دکھ ہے. اور ہمیں بے بلا اونٹوں کے اوپر گھوڑوں کے ساتھ بھگا کے شام تک پہنچایا گیا, اور جگہ جگہ پہ ہمارے بچے گرتے رہے, اس کا بھی غم بہت زیادہ ہے. اور تو نے 15 اذانیں ہمیں شام کے دربار
بہت زیادہ، لیکن اتنا بڑا دکھ نہیں ہے۔ کہا پھر اس سے بڑا اور کیا دکھ ہو سکتا ہے؟ کہا اس سب سے بڑی مصیبت زہرا کی بیٹی کے لیے یہ ہے کہ میں نواسی رسول جو اپنے پاپا سے کبھی ہم کلام نہ ہوئی، تجھ جیسے یزید شرابی سے ہم کلام کر۔ ہم نے کسی بھی مجلس میں جانا ہے تو نتیجہ لے کے آنا ہے کہ ہاں میں نے یہ کردار اپنانا ہے۔ بزرگ ہے تو بزرگ، وہ جوان ہے تو جوان، وہ شباب ہے تو نوجوان ہے، بچہ ہے، مزدور ہے، کسی بھی عمر کے حصے میں ہے تو اسے درس ملتا ہے کربلا سے۔ ہم نے کربلا کو صرف رونا نہیں ہے، کربلا کو درسگاہ بنانا ہے، اور ان سے ہم نے علم حاصل کر کے عالم بننا ہے تاکہ ہماری نجات ہو جائے، ہماری اولاد تبھی راہ راست پہ آئے گی، ان کی تربیت تبھی ہوگی جب ہم ان کی تربیت اس طرح کریں گے۔ کربلا کے لیے آج بھی ہمیں چاہیے، امام زمانہ علیہ السلام کو سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ جب تک کردار حسینی اور کردار زینبی نہیں اپنائیں گے، ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ مولا امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی مانے جائے۔ پروردگار سے دعا ہے، پروردگار وقت کے امام حجت عددار امام حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم امام زمانہ کے ہمارا انصار میں شامل فرما۔ اے پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسے محمد والے محمد ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تمہارے ہمیں امام حسین کی کوئی کام دیکھنا نصیب نہ فرما۔ بیمار کربلا کے صدقے میں جتنے حاضرین میں بیمار ہیں، جتنوں نے مجھے اجتماع سے دعا کہہ رکھا، پروردگار ان کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے پروردگار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، قبور جہاں معصومین سے منور فرما۔ اے پروردگار ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب گناہوں کو معاف فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے تاجر ظہور امام زمانہ کے لیے 5 مرتبہ بآواز بلند تر سلام